ایسے لوگوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ سود کھا کے پیسے کمائے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر دی، قربانی نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ شراب بیچ کے پیسے لائے اور اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کر دیا، کس کام کی ہے تمہاری قربانی؟ اور قربانی تمہاری قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ کسی کا حق مار کے تم نے جانور خریدا اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر دی، قربانی تمہاری کوئی قربانی نہیں ہوئی ہے، اور صرف تمہیں گوشت مل گیا، اس کا ثواب تمہیں نہیں ملا۔ چھوٹی سی غلطی سے بھی سارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت آپ کی رہے، آپ کو صرف گوشت حاصل ہو جائے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی، کچھ لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ وہ لوگ کون کون ہیں؟ نمبر 1 بیاج کا کام کرنے والا، اور نمبر 2 جیسے شراب، اور نمبر 3 حق ماننے والا۔ ان 3-4 جنوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی کر لے۔ جب تک یہ حلال روزی نہ کمائے تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح قربانی نہیں ہوتی۔ اگر یہ قربانی کر بھی لے تو ان کا قربانی کا ثواب نہیں ملنے والا ہے، ان کو ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ جانور ذبح بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، ان کو صرف گوشت ہی ملے گا، نہ کہ ثواب اور نیکی نہیں ملے گی ذرا سے بھی، کچھ بھی۔ اور اس طرح قربانی سے دور رہے، قربانی اچھی طریقے سے کرے۔ اور قربانی، کچھ لوگ قربانی اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ایک گھر میں 5 آدمی ہیں، کہ بڑا آدمی ہے کوئی، وہ سوچتا ہے میں اب کی بار اپنے نام سے لے لوں قربانی حصہ، اور اگلی بار میں اپنی پتنی کے نام سے یا بیوی کے نام سے، اگلی بار بچے کے نام سے، پھر کسی کے نام سے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل مولانا بالکل منع کرا ہے، اور یہ غلط ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کا ثواب اسے ہی ملے گا، اور جو قربانی کرے گا فرض اس پر ہے، بڑے آدمی پر، اسے کرنا چاہیے۔ ہر سال ہر قربانی اسے کرنی چاہیے، نہ کہ کسی کے نام کروا دے، پھر بعد میں کسی کے نام سے لے سکتا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیں۔ واجب ہے، کون کون کرا سکتا ہے؟ دیکھیں، قربانی مالک نصاب پر واجب ہے۔ جو مالک نصاب ہے اس پر واجب ہے، وہ قربانی کرائے گا، وہی قربانی کرائے گا۔ جو مالک نصاب نہیں ہے پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ قربانی کرائے یا نہ کرائے، لیکن جو مالک نصاب ہے اس پر واجب ہے۔ اگر نہیں کرائے گا تو گناہگار ہوگا، اور کرائے گا تو ثواب بہت زیادہ ہے۔ قربانی کا گنہگار یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسند ہے۔ اب بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کئی لوگ ہیں، اور اکثر لوگ مالک نصاب ہیں۔ 5 لوگ ہیں، 3 لوگ مالک نصاب ہیں، اس میں سے ایک انسان قربانی کرواتا ہے، جو مالک ہے ایک نہیں، انسان۔ جو 3 لوگ مالک نصاب ہیں ان کو بھی چاہیے وہ قربانی کروائیں۔ اگر وہ قربانی نہیں کروائیں گے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ 5 لوگ ہیں، 3 لوگ مالک نصاب ہیں، تو 3 لوگ قربانی کروائیں گے، اور اگر 5 حصے ڈال دیں، 5 کی کروا لیں تو اور زیادہ بہتر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ ملے گا۔ جس پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ بھی کروا لے تب بھی ثواب ہے، واجب نہیں ہے وہ بھی کروا لے، گناہ نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کرنے کے لیے جانور ڈھونڈتے ہیں۔ جانور کتنے بڑے ہونا چاہیے؟ بکرا بکری 1 سال کا ہونا چاہیے۔ 1 سال کا بکرا 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوا نا تو قربانی نہیں ہوگی اس پہ۔ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ بھینس 2 سال کی ہونا چاہیے۔ ہاں، دمبا اگر 6 مہینے کا ہے اور دور سے 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 6 مہینے کا ہے اور دور سے کمزور لگتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک اہم مسئلہ یاد آ گیا۔ صحیح بات ہے جی۔ آج کل جب قربانی انسان کراتا ہے تو سوچتا ہے کہ اپنے نام سے کراؤں یا اپنے ابا کے نام سے کراؤں یا اپنے گھر والوں کے نام سے کراؤں۔ پچھلے سال تو میں نے اپنے نام سے کروائی تھی، اس بار اپنی اماں کے نام سے کروا دیں یا ابا کے نام سے کروا دیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مالک نصاب ہے سب سے پہلے وہ اپنے نام کروائے گا۔ اس سال بھی کروائے گا، اگلے سال اگر مالک نصاب ہے تو اگلے سال بھی اپنے نام کروائے گا۔ سب سے پہلے اپنے نام کروائے گا، اپنے علاوہ پھر وہ چاہتا ہے اماں کے نام کروانے سے تو اماں کے نام سے بھی کروا دے گا، ابا کے نام سے چاہتا ہے ابا کے نام سے بھی کروا دے گا۔ یعنی پہلے اپنے نام سے کروانا ضروری ہے، اس کے بعد وہ کسی کے نام سے بھی کروائے۔ پہلے اپنے نام سے، پورے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے نام کروائے۔ ایک پڈا لے لے،
یا حصہ لے لے. 7 لوگ گھر میں ہیں، ایک بڈا لے لے، 7 کے نام کروا دے، حصہ ڈال لے. تو یہ بات اہم تھی، یہ بات معلوم کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو معلوم نہیں، آپ پوچھیں کہ ہر سال مالک نصاب کو اپنے نام سے کروانا ضروری ہے یا نہیں. جو مالک نصاب ہے اس کو ہر سال اپنے نام سے کروانا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ میں وہ جس کا بھی چاہے پھر کروا سکتا ہے. اس کے علاوہ میں پہلے اپنے نام، اس کے علاوہ میں پھر دوسروں کے نام کروا سکتا ہے. قربانی ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یار جب چھری پکڑیں گے اپنے آپ اور چھری اپنے آپ چلائیں گے تبھی وہ قربانی مانی جائے گی. اگر ہمارے نام سے اور ہم نے چھری نہیں چلائی تو قربانی نہیں. یہ غلط طریقہ ہے. آپ نے اپنے نام سے قربانی کی ہے اور آپ چھری چلانا جانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے چھری نہیں چلائی، آپ نے چھری پہ ہاتھ نہیں رکھا، تب بھی کوئی دقت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم چھری نہیں چلائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی. یہ غلط طریقہ ہے. یہ تمام تر باتیں ہیں، ان پر عمل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہائے ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوگے. اور اس بیان میں بتایا گیا ہے کہ قربانی کس کس کی قبول نہیں ہوگی. یہ قربانی کیا ہے، قربانی کیسے کی جاتی ہے، سب اسی ویڈیو میں بتایا گیا ہے مولانا کے دوارا کہ قربانی قبول نہیں ہوگی. ہم نے قربانی تو کر لی ہے مگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اب پھر کیا فائدہ ہے ایسی قربانی کرنے کا. اس لیے ہمیں پتہ کرنا چاہیے قربانی ہماری لگے گی یا نہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ کام چھوڑنے پڑے گے. اگر ہم دل میں برائی رکھتے ہیں تو دل کی برائی بھی ختم کرنی پڑے گی. اگر ہم کوئی شراب پیتا ہے تو اسے شراب بھی چھوڑنی پڑے گی. کوئی بدکاری کرتا ہے اسے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. برائی سب کام بند کرنے پڑے گی. برائی کے سب دھندے بند کرنے پڑے گی. کم نہیں، بالکل بند کرنے پڑے گی. اور جو کسی کا حق مارتا ہے، حق مار کر وہ قربانی کرتا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں لگے گی. اس طرح کی قربانی بالکل بیکار ہے. صرف وہ اس کو گوشت ہی ملے گا، ذرا سا بھی ثواب نہیں ملے گا. یہ بالکل حضرت صاحب نے بالکل صاف اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے. ہمیں ویڈیو پوری اچھی طریقے سے سننی چاہیے. اور کچھ آدمی اس طرح کرتے ہیں کہ گھر میں بڑے ہوتے ہیں کہ جیسے میں گھر کا بڑا ہوں اور کوئی بھی گھر کا بڑا ہے کہ ایسا کرتا ہے کہ چھوٹا ایک کی بار میں قربانی میں لیتا ہوں، اگلی بار وہ بچے کی قربانی یا بیوی کی قربانی یا باپ تو خود ہی ہے یا کسی اور کی، دادا کی یا کسی کی، یا اپنے سے کسی کی قربانی لیتا ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پہلے اپنے خود کے لیے قربانی کرے کیونکہ فرض ہے اپنے آپ پر. اگر اتنے پیسے ہیں کہ ہم سب کی لے سکتے ہیں قربانی، پھر سب کی لینی چاہیے، اپنے اکیلے کی نہ لے. قربانی اس طرح نہیں کی جاتی، پھر اس کا وہ گناہگار ہوگا اگر اس نے قربانی اس طرح کی. آج اب کے سال اپنے نام سے لے لی اور اگلے سال اپنے بچوں کے نام سے یا بہن کے نام سے یا کسی کے نام سے لے لی. کیا اس طرح کی قربانی کی جاتی ہے؟ نہیں. اس طرح کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے اور سخت قربانی وہی بتائی گئی ہے. آپ کو ویڈیو دیکھے پوری، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی لائک بھی کرے اور سبسکرائب بھی کرے. آگے تک شیئر کرنا نہ بھولے. تھینک یو. جے ہند. اللہ اکبر.